وسلم نظر عنایت کا صدقہ ذکر چل رہا تھا حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طاقت، ان کی عظمت، ان کا علم، اگر وہ بچپن میں ماں کی گود میں، ماں کے پیٹ میں، بچپن میں اگر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کا یہ علم ہے، یہ طاقتیں ہیں، یہ قدرتیں ہیں، یہ تصرف ہیں، اختیارات ہیں، تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ جب پورے عروج پر ہوں گے تو پھر آپ کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا؟ خیبر کا موقع ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما ہے کہ یہ یام گزر گئے، جنگ فتح نہیں ہوتی۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، حضور ایک دن فرماتے ہیں لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ حضور فرماتے ہیں کل میں جھنڈا دوں گا ایک ایسے بندے کو کہ جس کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا۔ حضور فرماتے ہیں کل میں جھنڈا دوں گا، قرآن پاک کی وہ آیت پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ۔ یہ جو علوم خمسہ ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ مَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی نہیں جانتا کل کیا ہوگا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کل میں جھنڈا دوں گا۔ کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا، حضور پتہ ہی کوئی نہیں کسی کو کل کیا ہوگا، آپ پہلے فرماتے ہیں میں کل جھنڈا دوں گا۔ اس کا مطلب ہے صحابہ کا عقیدہ وہ تھا جو آج اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ آج صحابہ کے عقیدے سے ٹکراتا نہیں۔ صحابہ کا عقیدہ وہی ہے کہ جس کے اوپر آج ہم ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کل میں جھنڈا دوں گا۔ یہ تو سرکار علیہ السلام کا علم شریف ہے نا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا زمانہ پاک ہے، اور کچھ لوگوں نے اعتراض کر دیا حضور کے علم شریف پر۔ توجہ رکھیں گے تو میں پھر بات آگے بڑھا سکتا ہوں۔ اعتراض ہو گیا حضور کے علم شریف پر۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا کہ لوگ حضور کے علم پر اعتراض کرتے ہیں، مولا علی منبر پر جلوہ فروز ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے اگر حضور کے علم پر اعتراض کیا جائے تو مولا علی کو غصہ آتا ہے، مولا علی اس پر ناراض ہوتی ہیں۔ جو حضور علیہ السلام کے علم پر اعتراض کرے، حضور کی شانوں پر اعتراض کرے، آقا کریم علیہ السلام کی عظمتوں پر اعتراض کرے، ارے اعتراض وہ کرتا ہے جس کے دل میں حلاوت ایمان، محبت ایمان، ایمان کی چاشنی نہیں ہوتی، اور جس کے دل میں حضور علیہ السلام کے، حضور کی محبت اور ایمان کی چاشنی آ جاتی ہے، وہ اعتراض نہیں کرتا، وہ ماننے والا ہوتا ہے۔ اعظم چشتی ایک شاعر گزرا ہے ہمارا اہل سنت کا، جی اس نے اس مقام پر اپنے ذوق میں ترجمانی کی۔ اعظم چشتی کہتا ہے محبوبات نکتہ چینی محبوبات منافق
اعتراض ہو گیا حضور کے علم شریف. مولا علی منبر پر جلوہ افروز ہو گئے. اچھا جو آج اعتراض کرتے ہیں مولا علی کو خوش کرتے ہیں. آج حضور کے علم پر حضور کی شانوں پر کسی بھی طریقے سے جو اعتراض کرتے ہیں وہ مولا علی کو خوش نہیں کرتے. اور مولا علی کو صرف یہ نہیں کہ خوش نہیں کرتے, وہ حضور کے سارے صحابہ کو خوش نہیں کرتے, کیونکہ صحابہ تو حضور کے غلام تھے, وہ تو شانیں سن کر خوش ہوا کرتے. صحابہ حضور علیہ السلام کی شان میں کوئی عیب ہے ہی کوئی نہیں, عیب ہے ہی کوئی نہیں. صحابی رسول حسان بن ثابت حضور کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں اتنا مبرعا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. حضور آپ کو رب نے ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا. اعتراض ہو گیا. حضرت مولا علی منبر پر آپ ارشاد فرماتے ہیں سلونی عن طرق السماوات فإنی اعلم بها من طرق الارض. فجاء جبریل فی صورت رجل فقال ان كنت صادقا فأخبرني أين جبريل. فنظر إلى السماء يمينا وشمالا ثم إلى الأرض كذلك فقال ما وجدت في السماء ولا في الأرض لعله حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ منبر پر آپ فرماتے ہیں اگر تمہیں حضور کے علم پر اعتراض ہے, میں حضور علیہ السلام کا حضور علیہ السلام کا غلام. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, 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 نعرہ غوثیہ. حق سچ دی یاری, حق سچ دی یاری, تیری یاری میری یاری. میرا سونا پیر بخاری, میرا سونا پیر بخاری. شاہ صاحب جبرا تشریف فرما ہوئے, بڑی محبت و عقیدت سے ان کی زیارت بھی کریں اور مولا علی کا ذکر بھی سماعت فرمائیں. حضرت مولا علی منبر پر آپ فرماتے ہیں سلونی عن طرق السماوات فإنی اعلم بها من طرق الارض. فرمایا مجھ سے صرف زمین کی باتیں نہیں, فرمایا آسمان کی مجھ سے پوچھو, میں زمین کی جانتا ہوں, رب نے مجھے آسمان کے علوم بھی عطا فرما رکھی ہے. میرے سامنے پردہ کوئی نہیں, حجاب کوئی نہیں. مولا علی شیر خدا نے جب یہ فرمایا نا جا جبریل فی صورت رجل, حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں, ایک بندے کی شکل میں, انسانی شکل میں حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے. آ کر کہتی ہیں ان كنت صادقا فاخبرنی این جبریل. اگر سچے ہو اپنی بات میں علی, اگر سچے ہو اپنی بات میں مجھے بتاؤ اس وقت جبریل کدھر ہے. اس وقت جبریل کدھر ہے؟ سوال بڑا عجیب ہے. جبریل کدھر ہے؟ جی حضرت مولا علی شیر خدا یہ نہیں فرماتے مجھے کیا پتا جبریل کدھر ہے. کوئی ادھر ادھر کی باتیں مجھ سے پوچھو, ادھر کی کیوں پوچھتے ہو, ادھر کی پوچھو. آپ یہ نہیں فرماتے. آپ نے دیکھا الى السماء, آسمان کی جانب, وشمالا, دائیں جانب دیکھا, پھر بائیں جانب دیکھا, ثم الى الارض كذلك, پھر زمین کے اندر دائیں بائیں جانب, ہر جانب دیکھ کر نا آپ فرماتے ہیں ما وجدته في السماء ولا في الارض لعله انت. اے سوال کرنے والے, میں نے جبریل کو نہ آسمانوں میں دیکھا ہے نہ زمین میں تیرے علاوہ کہیں دیکھا ہے. لگتا ہے جبریل تو خود ہی ہے. لعلہ انت, تو خود ہی جبریل ہے. سبحان اللہ. حضور کے علم شریف کو پھر چلائیں بات لمبی ہو جائیں. حضرت مولانا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر کا موقع,
حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل میں جھنڈا دوں گا ایسے بندے کو کہ جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا. صبح ہوئی ہر صحابی کو امید ہے دل میں آرزو ہے خواہش ہے حضور مجھ پر کرم فرمائیں گے حضور مجھ پر کرم فرمائیں گے. میرا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اینا علی جبر و ابی طالب حضور فرماتے ہیں علی بن ابی طالب کدھر ہے. حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں کے اندر تکلیف ہے. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش لیا گیا. میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنا لعاب شریف لگایا. مولا علی کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی. مولا علی شیر خدا کو حضور علیہ السلام نے جھنڈا دے کر بھیجا. فرمایا علی جاؤ اسلام کی خاطر اپنی تلوار چلاؤ. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ خیبر کے اندر موجود ہے. ایک ایسا بھی لمحہ آیا آپ کے ہاتھ سے ڈھال گر جاتی ہے. مولا علی نے خیبر کے دروازے کو اکھیڑ کر مولا علی ڈھال بنا کر سامنے کر دیتے ہیں دروازہ. بعد کے اندر 40 افراد نے یا 70 افراد نے اس دروازے کو اٹھانا چاہا. دروازہ اٹھتا نہیں. علی کی طاقت اور ہے. مولا علی کی طاقت اور ہے. سبحان لیکن حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر خیر عبادت ہے. مولا علی کا ذکر خیر عبادت. آپ کے فضائل بے شمار اور دل والا بندہ وہ غلام ہے مولا علی کا. ہر بندے کی بات نہیں دل والا بندہ. حسن اتفاق ہے کہ اس مقام پر مجھے پھر اعظم یاد آ گیا. حسن اتفاق اس مقام پہ پھر مجھے اعظم یاد آ گیا. اعظم چشتی کہتا ہے اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی. علی علی آپ نے کہنا ہے اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی. مولا علی کے غلام بن کے ہاتھوں کو لہرا کے پتہ چلے علی علی سنی کر رہی ہے. پاک ہو کے پاکی میں نہیں. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی. نظر کی آنکھ کا تارا علی علی. اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی. اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی. آنکھ کا تارا علی علی. اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی. وفا کے دل کا سہارا علی علی. اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس. ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی. ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی. ہم ہیں علی کے. کون ہے ذرا جی ہم ہیں علی کے. تو پھر پتہ چلے نا کون علی والا ہے. علی والے ہاتھ اٹھا کے ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی. مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس. ہم ہیں علی کے اور
بس میں آخری بات کر رہا ہوں، آخری بات سن لیں کہ ہم علی حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ آپ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت امام حسن، امام حسین، دیگر اپنے صاحبزادگان عالی شان ان حضرات کو وصیت فرماتے ہیں۔ وصیت سمجھتے ہیں؟ ایک نصیحت ہوتی ہے، ایک وصیت ہوتی ہے۔ وصیت عرف عام میں وہ سمجھی جاتی ہے جو آخری بات ہے۔ نصیحت یہ کبھی بھی زندگی میں کی جا سکتی ہے، بزرگ نصیحت کرتے ہیں، وصیت آخری بات ہے کہ ہماری وصیت ہے، اس کام آپ نے کرنا ہے۔ اب جو مولا علی کی وصیت ہو، مولا علی کی وصیت ہو، پھر اس پر عمل کریں گے نا؟ مولا علی کی جو وصیت ہو، بھئی جس سے پیار ہو پھر اس کی بات بھی مانی جاتی ہے نا۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی وصیت، مولا علی شیر خدا کا حکم جو آپ نے اپنے صاحبزادگان کی وساطت سے ہم غلاموں تک پہنچایا، کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، لکھنے والا علی بن عیسیٰ اربلی، علی بن عیسیٰ اربلی، 2 جلدوں کے اندر کتاب، پہلی جلد میں کشف الغمہ کی پہلی جلد میں صفحہ 411 پر 12 پر حضرت مولا علی شیر خدا کی وصیتیں موجود ہیں۔ کافی ساری وصیتیں ہیں، ان میں ایک جملہ میں آپ کو دے رہا ہوں اور آخری جملہ میری آج کی گفتگو کا۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، اللہ اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا۔ حضور کس بارے فرمایا؟ فی اصحاب نبیکم، اپنے نبی کے صحابہ کے بارے۔ مولا علی کی وصیت ہے، فرماتی اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اہل بیت کے لیے حضور فرماتی ہے، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ اصحاب کے متعلق حضور نے فرمایا، اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، اللہ سے ڈرو میرے اصحاب کے بارے، میرے بعد انہیں طعن و تشنیع کا نشانہ مت بنانا۔ حضرت مولا علی حضور علیہ السلام کی اس وصیت سے اپنی وصیت صحابہ کرام، غلاموں تک، اپنے مریدوں پر، شاگردوں تک، اپنے صاحبزادگان تک مولا علی وصیت پہنچا رہے ہیں۔ فرمایا اللہ فی اصحاب نبیکم، اپنے نبی کے صحابہ کے بارے اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا۔ سن لو، علی فرماتے ہیں اللہ سے ڈرنا اپنے نبی کے صحابہ کے بارے۔ کیوں؟ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اوصى بِهِمْ، کیونکہ حضور نے خود ان کے بارے میں وصیت فرما رکھی ہے۔ حضور نے وصیت فرما رکھی ہے۔ کھول کے بولو، کھول کے۔ سبحان مولا علی کی وصیت فرماتے ہیں، اللہ فی اصحاب نبیکم، اپنے نبی کے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ کیوں؟ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اوصى بِهِمْ، حضور نے خود ان کے متعلق وصیت فرمائی ہے۔ کامیاب وہی ہے جس کے ایک ہاتھ میں اصحاب رسول کا دامن ہے، ایک ہاتھ میں اولاد رسول کا دامن ہے، جس کے دونوں ہاتھوں کے اندر اصحاب رسول اور اولاد رسول کا دامن ہے۔ اصحاب رسول کو آڑ بنا کر، اصحاب رسول کو آڑ بنا کر اولاد رسول کی بے ادبی نہ کرو، اور اولاد رسول کو آڑ بنا کر اصحاب رسول کی بے ادبی نہ کرو۔ رحماء بینہم، یہ حضرات آپس میں شیر و شکر ہے، ایک دوسرے سے محبت فرمانے والے ہیں۔ اہل بیت کا غلام وہ ہے جو اصحاب رسول کا غلام ہے، اصحاب رسول کا غلام وہ ہے جو اولاد رسول کا غلام ہے۔
عقیدہ ہمیں بریلی کے تاجدار نے دیا۔ آپ فرماتی ہیں اہل سنتی کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور اصحاب حضور اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور لجین ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی نجیم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ یہ ہمارے اسلاف کا پیغام ہے۔ کسی بھی دربار سے ملے نا، خواہ سیال شریف سے ملے، گروڑا شریف سے ملے، توسع شریف سے ملے، اس آستانے سے ملے، کسی بھی آستانے سے ملے نا، یہ حامی ہے کہ جو اعلیٰ حضرت تاجدار بریلی نے عقیدہ دیا ہے اس عقیدے کو ہم کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے سچا کھرا عقیدہ دیا ہے۔ آپ فرماتی ہیں ہم حضور علیہ السلام کے غلام کیوں نہ بنے، تیری نسل امام حسن تک روک دیا، امام حسین تک روک دیا، بچہ پوری نسل میں، یہ نہیں کہ روک گیا، بریلی کے تاجدار نے تو پوری بات کی ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، میری آقا تو ہے آئینے نور تیرا، سب بدلا نور کا، تو ہے آئینے نور تیرا، سب بدلا نور کا۔ اللہ ہے حاکم الحاکمین، ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سادات کے اس آستانے کو سلامت رکھے، یہاں سے حق کا پیغام پہنچتا رہے، حضور علیہ السلام کی محبت کا درس ملتا رہے، آقا کریم علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کی غلامی، حضور کی اصحاب باوفا کی غلامی کا سبق ملتا رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک کلام سے بات